دم دے رہا ہوں محترم محمد لالا محمد عارف بکر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری قائد محترمہ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ اور میرے دوستوں، السلام علیکم۔ مجھے خوشی ہے کہ آج ہم سارے دوست اکٹھے ہیں، لیکن تھوڑا یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے نعرہ لگوایا جاتا ہے تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ خاموش رہتے ہیں۔ مجھے بہت دلی دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایک نوبل کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے بھائیوں کا خون ہو رہا ہے، اور افسوس کہ آپ ایک نعرہ بھی بلند نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ آپ اتنا تو کر لیں، آپ کون سا کشمیر پہ جا کے جہاد کرنے جا رہے ہیں؟ آپ آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا، آپ ان کے لیے اچھے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر ایک میسج دیں مودی کو کہ مودی اگر تم نے ہماری طرف آنکھ اٹھائی تو ہم تمہاری آنکھیں نکال دیں گے، بے غیرت اگر تم نے ہماری طرف انگلی اٹھائی تو ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، یہ میسج آنا چاہیے ہم زندہ باد سب کی طرف سے۔ زندہ باد۔ ایک کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، مودی کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اب جہاں کی دعوت دے رہا ہوں جناب محترم غلام مصطفیٰ بھٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں۔ یہ آج کی جو تقریب ہے، جو ہمارے لیڈر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن میں کہ ہم نے ہر حالت میں کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے اور ہماری قوم کا بچہ بچہ ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ شاید وہ ہم کو نہیں جانتے۔ یہ پاکستان بنا، ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی، ہم سے کہیں زیادہ وہ لوگ پس رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ 70 سال تک کسی آنے والی گورنمنٹ نے آواز نہیں اٹھائی۔ جو مسئلہ کشمیر کو ہم نے، ہماری پارٹی نے، ہمارے عمران خان نے عالمی میڈیا میں، اقوام عالم میں کو کیا، وہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور ہم بھی پوری قوم، پوری پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عائشہ نذیر جٹ صاحب کو جنہوں نے یہ پروگرام رکھا، اور ہم ان کے بھی ساتھ ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ ساتھ۔ اس کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید وہ مناسب نہیں، میرا کشمیر جل رہا ہے، ہمارے سیلابی معاملات چل رہے ہیں۔ باجی عائشہ بھی کل گئی ہیں ان علاقوں میں اور دیکھا کہ یہ ہماری انتظامیہ جنہوں نے ابھی تک ایک راشن کا تھیلا بھی نہیں پہنچایا، اور ادھر سرحدوں پہ ہماری صورتحال کی کشیدگی کو دیکھو۔ پھر اس کے علاوہ ماہ ذوالحج گزر رہا ہے، محرم کی آمد ہے، اور ہماری یہ انتظامیہ چند لوگ مٹھی بھر جو اپنے کاروبار کو پروٹیکشن دینے کے لیے آج ایک شام غدر منا رہے ہیں۔ افسوس ہے ان پہ لوگوں پر، لعنت ہے ان پر کہ ہم آج کشمیر ڈے منا رہے ہیں اور وہ شام غدر کی رات منا رہے ہیں۔ میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں۔ ڈی سی او بہاری سے میں نے اپیل بھی کی ہے، اور میرے دوستوں کا شکر گزار ہوں پورے شہر کے لوگوں کا جنہوں نے اس میں ہمارا ساتھ دیا۔ عائشہ باجی سے بات بھی ہوئی، ان کی بھی شاید ڈی سی او صاحب سے بات ہوئی، وہ میرا خیال ہے وہ کینسل کر رہے ہیں لیکن کبھی کیا نہیں، اور وہ اس پر مزید ہیں کہ ہم کر کے رہیں گے۔ ہم نے کہا کرو، ہم اس کے اختلاف نہیں رکھتے، ہم جم خانہ کے ممبر ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، شہر میں جو بھی اچھا کام ہو، لیکن جو راشن آپ یہاں پہ بنا رہے ہیں، جو ان لوگوں کی عیاشیوں پہ سامان ہے، وہی کھانا آپ جا کے وہ ادھر سیلاب زدگان کو دو، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اس لیے ہم نے اس تقریب کا ٹوٹل بائیکاٹ کیا ہے، میرے اور میرے تمام ساتھیوں نے، اور میں تمام بورے والا شہر سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس شام غزل کا بائیکاٹ کریں، اور اس انتظامیہ سے، ہماری وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ ان سے پوچھ تاچھ کی جائے کہ یہ ماحول نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری خواہش نہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے کشمیر کے لیے
ہم ہر وقت ہر لمحہ جمعہ ہی نہیں روز اگر ریلیاں نکلیں گے ہر وقت ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایشن جی جٹ کی قیادت میں بابا صاحب کی قیادت میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ہم سب ان کے ساتھ ہیں والسلام بی بی آچا زندہ باد بی بی آچا زندہ باد چودھری نیجن زندہ باد اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب محترم شکیل حشمت صاحب کے وائن اپنے خیالات سے تمام معززین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم جس کشمیر یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے پورے پاکستان کے عوام کا جوش ہے اور جو آج کل کشمیر میں جو انڈیا نے جو ظلم شروع کیا ہوا ہے ہم لوگ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مذمت کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور جس جگہ پہ بھی جس حوالے سے بھی ہماری ضرورت ہوئی کشمیر کو ہم انشاءاللہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ التجا کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی پروگرام ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنی ذاتی رائے اور ہر چیز سے اوپر جا کر سوچیں اس بارے میں کہ وہ ہمارے ہی اپنے مسلمان بھائی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی بہنیں ہیں، اپنے ہی بچے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہو اللہ نہ کرے تو پھر ہماری کیا سوچ ہوگی؟ تو اس وجہ سے آپ اس کو ایسے نہ سمجھیں، آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آئندہ بھی کبھی بھی کوئی بھی کال ہو کشمیر کے حوالے سے تو ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں محترم عبدالرؤف صاحب جو اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ جناب چودھری عبدالرؤف صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان کشمیر بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن کشمیر کے حوالہ سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو کشمیر ڈے اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو آرگنائز کرنا، اس کی واکس یا اس کا حوالہ سیمینار کرنا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ایک کشمیر کے ساتھ تجدید عہد اور عزم نو کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ آج پورے پاکستان میں جو کشمیر ڈے کے حوالہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن کے مطابق اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پوری دنیا اس کو اویئر کیا جائے کہ کشمیر کاز پہ ان لوگوں کو کشمیر کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آج کا دن اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کے وہ سو کالڈ انسٹیٹیوشنز جو دنیا کی جو دراہٹ کا دعوے دار ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ اس دنیا کے خدا بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی ریئلائز کرانا مقصد ہے کہ وہ کشمیر کاز کی طرف متوجہ ہوں، وہ دیکھیں وہاں پر ظلم بھی ہو رہا ہے اور بربریت بھی۔ اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ یو این او اور اس طرح کے جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے قوموں کے درمیان جب ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ان کو باور کرنا بھی مقصود ہے کہ وہ دیکھیں کہ کشمیر میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور آج کا جو ایونٹ ہے اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جتنی بھی سو کالڈ نام نہاد ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں جو معمولی سے معمولی انسیڈنٹ بھی پوری دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا واویلا کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ وہ غیرت کا مظاہرہ کریں، وہ ریئلائز کریں کہ یہ ایشو کتنا سنگین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایونٹ کا مقصد پوری دنیا کو باور کرانا ہے کہ کشمیر کے ساتھ سٹینڈ کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کا حق ہے آزادی۔ لیکن افسوس آج پوری دنیا کشمیر کے ایشو پہ خاموش ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا، لیکن حقیقت ہے کہ دنیا میں جو کمزور قومیں ہوتی ہیں، جو کمزور ملک ہوتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی اپنا مقام نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ہمیشہ سے
बल्कि असल से यही सलूक होता है। तो इसके लिए हमें बतौर कौम पूरी दुनिया को बावर कराना होगा कि पाकिस्तान एक गयूर कौम है, पाकिस्तान को अपनी सालमियत अजीज है, पाकिस्तान को अपने नेबर्स कंट्रीज का एहसास है। तो इसलिए बतौर कौम अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी, बतौर मुसलमान उसको फुली सपोर्ट करें, ताकि वो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर का से ये बात कर सके। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि एक वक्त आएगा कश्मीर आज़ाद होगा, इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब मोहतरम मोहम्मद अकरम भट्टी साहब अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 70 साल तो बाद तकरीबन पहली दफ़ा होया है कि मसला कश्मीर कड़ा उजागर किया गया है। ये तफीक साढ़े लीडर इमरान खान हुई है। आज तक किसी बंदे ने बिल्कुल मसला कश्मीर से कोई इस तरह का काम नहीं किया जिस तरह साढ़े लीडर इमरान खान ने पूरी दुनिया से उजागर किया। इस तो असी भी इंशाल्लाह हर जुमे 12 तो 12:30 बजे तक इतने सारे दोस्त इकट्ठे होया कर हर रोज रैली कढ़िया कर, ताकि पता चले सारे कि इमरान खान के सिपाही किस तरह वो नाल ने और किस तरह कश्मीर वास्ते अपनी जान कुर्बान करने वास्ते भी तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम।